میں کینیڈا کے ایک مال میں نوکری کر رہی تھی۔ ایک روز ایک آدمی میرے پاس آتا اور کہتا، اگر تم میرے گھر نوکری کرو تو میں تمہیں 5 سال کی دگنی تنخواہ دوں گا، وہ بھی ایڈوانس میں۔ میری 2 بہنوں کی شادی ہونے والی تھی، میں ان کے جہیز کے لیے کینیڈا آئی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی میں مان گئی اور پیسے گھر بھیج دیے۔ مگر جیسے ہی میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر پہنچی اور میری نظر کمرے کی دیوار پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس وقت میری عمر 27 سال تھی اور میں پاکستان کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف امی اور میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں، جن کی شادی کی فکر نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لوگ ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ لڑکیوں کی شادی عزت کا مسئلہ ہوتی ہے اور جہیز کے بغیر کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ امی ہر رات فکر میں جاگتی رہتی، جبکہ میں انہیں دلاسا دیتی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اندر ہی اندر مجھے معلوم تھا کہ پاکستان میں رہ کر میں کبھی اتنے پیسے جمع نہیں کر سکتی۔ اس سے میں نے رشتہ داروں سے قرض لے کر کینیڈا آنے کا فیصلہ کیا۔ کینیڈا پہنچنے کے بعد حقیقت نے مجھے پوری طرح توڑ دیا۔ وہاں زندگی فلموں جیسی نہیں تھی۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں 3 لڑکیوں کے ساتھ رہنا، صبح سے رات تک کام کرنا اور پھر بھی ہر مہینے حساب لگانا کہ کتنے پیسے بچیں گے۔ میں اپنے اوپر خرچ نہ ہونے کے برابر کرتی تھی، کیونکہ میرا ہر خواب میری بہنوں کی شادی سے ہی جڑا ہوا تھا۔ میں دن رات صرف یہی سوچتی رہتی کہ جلدی سے اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ دونوں کی عزت سے رخصتی ہو سکے۔ مال میں میری ڈیوٹی اکثر 12 گھنٹے کی ہوتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک عجیب سا آدمی دکان پر آیا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال ہوگی، مگر اس کی شخصیت بہت ہی رعبدار تھی۔ مہنگا سوٹ، ہاتھ میں قیمتی گھڑی اور بات کرنے کا انداز ایسا جیسے وہ ہر چیز خرید سکتا ہو۔ اس نے کچھ دیر کپڑے دیکھے، پھر اچانک میری طرف دیکھ کر بولا، تم پاکستانی ہو؟ میں نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ مسکرایا اور بولا، تم بہت محنتی لڑکی ہو۔ میں خاموش رہی، کیونکہ کینیڈا میں اجنبی مردوں سے زیادہ بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر جاتے جاتے بولا، اگر کبھی اچھی نوکری چاہیے تو مجھے بتا دینا۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا، مگر حیرت اس وقت ہوئی جب اگلے دن وہ بھی، اگر کبھی اچھی نوکری چاہیے تو مجھے بتا دینا۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا، مگر اس وقت بہت حیرت ہوئی جب اگلے دن وہ پھر آ گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے دن بھی وہ روز آنے لگا، کچھ نہ کچھ خریدتا اور جاتے جاتے ایک ہی بات کہتا، اگر تم میرے گھر نوکری کرو تو میں تمہیں 5 سال کی دگنی تنخواہ ایڈوانس دے دوں گا۔ پہلے مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے، مگر ایک دن اس نے واقعی کاغذ پر رقم لکھ کر میرے سامنے رکھ دی۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ اتنے پیسے میں شاید 5 سال میں بھی جمع نہ کر پاتی۔ اس رات میں پوری رات سو نہ سکی۔ میرے ذہن میں امی اور بہنوں کے چہرے گھومتے رہے۔ ایک بہن کی منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اچھا جہیز چاہیے ورنہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بہن کی عمر بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور ہر آنے والا رشتہ جہیز کا پوچھ کر چلا جاتا۔ 2 دن بعد اس آدمی نے پھر وہی بات کی اور اس دفعہ اس نے کہا، تمہیں صرف گھر کا خیال رکھنا ہوگا۔ میری بوڑھی والدہ بیمار ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایماندار عورت چاہیے۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ غربت انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ آخرکار میں مان گئی۔ اس نے فوراً اپنے آدمی کے ذریعے مجھے آدھی رقم دے دی۔ میرے ہاتھوں میں اتنے پیسے پہلی بار آئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فوراً وہ رقم پاکستان بھیج دی۔ امی فون پر روتی رہیں اور دعائیں دیتی رہیں، جبکہ میری بہنیں خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی سنور گئی ہے۔ اگلے دن میں نے مال کی نوکری چھوڑ دی اور اپنا تھوڑا سا سامان لے کر اس آدمی کے بھیجے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے پر میرے دل میں عجیب سا خوف تھا، مگر میں خود کو یہی سمجھاتی رہی کہ شاید میری قسمت کا آخرکار مجھ پر مہربان ہو ہی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی کینیڈا کے ایک پوش علاقے میں ایک بہت بڑی عالیشان کوٹھی کے سامنے رکی۔ اس گھر کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مالک کتنا امیر ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ڈرائیور خاموشی سے میرا سامان اٹھا کر اندر لے گیا۔ گھر اندر سے اور بھی زیادہ شاندار تھا۔ ہر چیز قیمتی تھی اور ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں بہت کم لوگ رہتے ہوں۔ مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا، مگر اب واپس جانے کا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ ایک عورت مجھے اوپر والے فلور پر ایک کمرے تک لے گئی اور بولی، آپ یہاں آرام کریں، صاحب شام تک آ جائیں گے۔ میں نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ پھر جیسے ہی میں نے کمرے کے اندر قدم رکھا، میری نظر سامنے دیوار پر لگی ایک بڑی سی تصویر پر پڑی اور اگلے ہی پل میرے ہاتھ سے بیگ زمین پر گر گیا۔ میری سانس رک گئی، جسم کانپنے لگا اور آنکھیں خوف سے بھر گئیں،
کیونکہ تصویر میں جس آدمی کے ساتھ وہ امیر شخص کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا ماما سلیم تھا۔ وہی ماما جس نے 10 سال پہلے ہماری ساری زمینیں ہتھیا کر ہمیں گھر سے نکال دیا، اور جس کے بارے میں امی ہمیشہ کہتی تھی کہ اس نے انسانوں کی نہیں شیطانوں کی زندگی اختیار کر لی ہے۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں چند لمحے تک تصویر کو گھورتی رہی۔ دیوار پر لگی اس تصویر میں میرے ماما سلیم کھڑے تھے، وہی ماما جس نے ابا کے انتقال کے بعد ہماری زمین ہتھیا لی اور ہمیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ امی آج تک ان کا نام لیتے ہوئے کام جاتی تھی۔ اس آدمی نے صرف دولت کے لیے اپنے ہی بہنوئی کے یتیم بچوں کو سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے فوراً کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی بھاگ جاؤں، مگر پھر اچانک مجھے اپنی بہنوں کا خیال آیا، وہ پیسے جو میں گھر بیچ چکی تھی اور وہ خواب جو ان پیسوں سے جڑے ہوئے تھے۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دوبارہ تصویر کی طرف دیکھا۔ اس میں ماموں کے ساتھ کھڑا وہی آدمی تھا جس نے مجھے مال میں نوکری کی پیشکش کی۔ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے، جیسے برسوں پرانی دوستی ہو۔ میرے دل میں خوف پڑنے لگا۔ اگر میرا ماموں ایسے آدمی کے ساتھ تھا تو یقیناً کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہی امیر آدمی اندر آیا۔ اس نے مجھے تصویر کی جانب دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آرام سے بولا، لگتا ہے تم نے تصویر دیکھ لی ہے۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ اس آدمی کو جانتی ہیں؟ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، سلیم میرا بزنس پارٹنر ہے۔ میری ٹانگیں لڑکھڑا گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا ماموں غلط کاموں میں ملوث ہے۔ تبھی وہ امیر شخص مجھے اپنی ماں کے پاس لے گیا اور بولا، تمہیں کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہوگا، بس میری بوڑھی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ آج سے تم ان کی دیکھ بھال کرو گی اور میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں غلط لوگوں کے درمیان پھنس چکی ہوں۔ ماموں کے دوست بھی انہی جیسے تھے۔ ماموں شاید مجھے نہ پہچانتے کیونکہ جب وہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے تب میں بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے تھے، مگر ان کا چہرہ آج بھی میرے ذہن میں نقش تھا اور ان کی تصویریں بھی امی کے پاس موجود تھی۔ اس شخص کی بوڑھی ماں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے باتیں کرنے لگی، مگر جیسے سب لوگ وہاں سے گئے وہ اچانک دھیمی آواز میں بولی، یہاں سے چلی جاؤ بیٹا۔ میں چونک گئی اور جلدی سے پوچھا، کیوں اماں؟ تبھی ان کا بیٹا واپس آ کر بات وہیں ختم ہو گئی۔ میرے دل میں ہر وقت ایک کھٹکا رہنے لگا، آخر انہوں نے مجھے یہاں سے جانے کا کیوں کہا؟ کیونکہ جب بھی میں ان کے پاس ہوتی کوئی نہ کوئی ہمارے قریب موجود ہوتا، مجھے کبھی ان کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ ایک روز موقع پا کر میں نے اماں جی سے دوبارہ پوچھ لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ ایسا سے بولی، یہ لوگ معصوم لڑکیوں کو جھوٹے وعدوں سے یہاں لاتے ہیں، پھر انہیں امیر عرب شیخوں اور خطرناک لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، اور تصویر میں جس آدمی کو تم نے دیکھا وہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ میں نے تصویر میں کھڑے اپنے ماموں کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تو میں جسم میں بجلی سے دوڑ گئی۔ میں بے یقینی سے تصویر کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، پہلے بھی کئی لڑکیاں یہاں لائی گئیں مگر کوئی واپس نہیں جا سکی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت روکا مگر دولت نے اسے درندہ بنا دیا۔ میرے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی آواز باہر والوں کو بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ میں نے امی کو فون کیا، ان کی خوشی بھری آواز سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا کیونکہ میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس دوران میں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ ماموں سے کبھی سامنا نہیں ہوا، یقیناً وہ بہت مصروف تھے، ان کا نیٹ ورک بہت سی جگہوں پر پھیلا ہوا تھا۔ ایک رات میں نے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ تقریباً 2 بجے گھر مکمل خاموش تھا۔ میں آہستہ سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی۔ میرا دل خوف سے پھٹ رہا تھا مگر میں جانتی تھی کہ اگر آج نہ نکلی تو شاید کبھی نہ نکل سکوں۔ میں ابھی مرکزی دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہی ہو؟ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی امیر آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ بھی تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرم مسکراہٹ نہیں بلکہ خوفناک غصہ تھا۔ میں کانپتی آواز میں بولی، مجھے جانے دے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب اور سخت لہجے میں بولا، تم لوگوں کی یہی مشکل ہوتی ہے، احسان بھی لے لیتے ہو اور پھر احسان بھی بھول جاتے ہو۔ میں رونے لگی اور بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ اسی لمحے اچانک باہر پولیس کے سائرن کی آواز گونجی۔ پورا گھر ہلچل میں آ گیا۔ وہ آدمی چونک کر دروازے کی طرف بھاگا جبکہ محافظ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ چند لمحوں بعد پولیس نے پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔
میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ایک خاتون داخل ہوئی۔ انہوں نے فوراً میرے پاس آ کر پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ بعد میں پتہ چلا کہ اس بوڑھی عورت نے خفیہ طور پر پولیس کو خبر دی تھی، کیونکہ وہ مزید کسی لڑکی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پولیس نے اس آدمی اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ جب تحقیقات ہوئی تو خوفناک حقیقت سامنے آئی کہ وہ لوگ برسوں سے غریب ملکوں کی لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر کینیڈا لاتے اور انہیں فروخت کر دیتے۔ ان کا پورا گروہ میرے ماموں سمیت گرفتار ہو گیا، مگر میں نے امی کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ سب کے پیچھے میرا اپنا ماموں بھی تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ جان کر مزید ٹوٹ جائیں کہ اپنے رشتہ دار کی وجہ سے ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ مگر جو لوگ برے کام کرتے ہیں ایک نہ ایک دن اپنے انجام تک ضرور پہنچتے ہیں۔ چند ہفتوں بعد میں دوبارہ مال میں نوکری کرنے لگی۔ زندگی پہلے جیسی آسان نہیں تھی، مگر اب میرے اندر ایک نئی مضبوطی آ چکی تھی۔ میری دونوں بہنوں کی شادیاں سادگی سے ہوئیں، مگر عزت کے ساتھ ہوئیں، اور پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ جہیز سے کہیں زیادہ ضروری عزت اور حفاظت ہوتی ہے۔ آج بھی جب میں کینیڈا کے اس مال سے گزرتی ہوں تو مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے جب ایک آدمی نے مجھے دگنی تنخواہ کا لالچ دیا تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ کبھی کبھی آسان راستے انسان کو سیدھا اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ محنت اور صبر کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان جب بھی شارٹ کٹ کی تلاش کرتا ہے اکثر خود کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔